من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مسلمان کے لیے کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، یہ کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ مگر غلطی سے۔ 5واں پارہ سورہ نساء کی آیات ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتولین کی حکم کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے تقریباً 1-2 آیتوں میں مقتولین کے حکام کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایمان والا کا قتل کرے۔ اگر ایک ایمان والا کسی کو قتل کرتا ہے یا پھر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کوئی غیر مسلم بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو قرآن کریم کے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، اللہ نے فرمایا کہ بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ناحق قتل کرتا ہے تو بدلے میں کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر کوئی ناجائز کسی کو قتل کرتا ہے اس صورت میں بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی سے کوئی بڑا جرم ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی عام پبلک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کا جو سزا نافذ کرے گا، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں جو قتل کرے گا وہ خود نہیں کرے گا، بلکہ یہ معاملہ قاضی تک پہنچائے گا۔ قاضی صاحب اپنے حساب سے جو فیصلہ تجویز کریں گے اس کو منظور کیا جائے گا۔ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا خطأ مگر غلطی سے۔ اگر بھول چوک سے غلطی سے ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نشانہ چوک جائے، یا جانور کو مار رہا تھا، جانور کو نہ لگ کر آدمی کو لگ جائے، یا ایک آدمی جو جانور کو شکار کرنے گیا، آدمی دور میں کھڑا تھا پتہ نہیں چل پایا اور جانور سمجھ کر کے گولی مار دی، بعد میں پتہ چلا وہ آدمی غلطی سے قتل کیا ہے۔ اب غلطی سے قتل کیا، اس کا یہاں تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ڈنڈ دینا پڑے گا۔ کیا ڈنڈ دینا پڑے گا؟ آگے آتا ہے ومن قتل مؤمنا خطأ، آج جس شخص نے مومن کو قتل کر دیا خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کیا سزا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت مسلمۃ پہنچانا ہے الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں کے طرف۔ اب وہ بیچارہ جس کو قتل کیا گیا وہ تو دنیا چھوڑ کر چلا گیا، وہ جو اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر گیا ہے، بیوی بچوں کو ہے کہ نہیں، ماں باپ کو، والدین کو، بھائی کو، جن کو بھی چھوڑ کر کے گیا ہے، جو ان کے وارثین ہیں ان تک کیا جائے گا؟ دیت کو پہنچایا جائے گا۔ غلطی سے قتل کیا تھا، جان بوجھ کر کے قتل کیا تو بدلے میں تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن غلطی سے بھول چک سے قتل کر دیا تب کی بات ہے۔ 2 چیزیں، ایک کیا؟ ایک تو کفارہ ہے، کفارے میں کیا ہے؟ مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہ پائے تو پھر جو نیچے آ رہا ہے کہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک تو کفارہ ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ دیت دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیت دینا ہے، جب غلطی سے قتل ہو جائے تب۔ اور دیت میں کیا ہے؟ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، دیت 100 اونٹ اس کو دینا پڑے گا، یہ دیت اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، بس ایک مومن کے گردن کو آزاد کرنا ہے، ودیۃ، اور دیت ہے، ٹھیک ہے، مسلمۃ الی اہلہ، جو دینا ہے الی اہلہ، کہاں؟ مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر معاف کر دیں تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں، پھر نہیں دینا پڑے گا، معاف کرنا بھی ان کو کیا ہے؟ جائز ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کہاں کا ہے؟ اگر وہ اسلامی ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اسلامی ملک کا ہی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک نمبر میں تو کفارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر میں کیا کرنا ہے؟ دیت دینا ہے، 100 اونٹ کو دینا ہے. لیکن جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ دارالاسلام کا نہیں بلکہ دارالحرب کا ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے. اور جس ملک میں ہم لوگ ہیں، یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جہاں قتل وہاں کی بات کر رہا ہوں. اری بات سمجھ میں؟ جس ملک میں قتل ہوا ہے اس ملک کا جو دارالحرب ہے نا، وہاں دشمنی ان دنوں میں آپس میں کیا ہو؟ انبن ہو. اب یہاں کا آدمی جو ہے دارالاسلام کا، وہاں کے آدمی کو غلطی سے خطا سے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو اب اس صورت میں صرف کفارہ دینا پڑے گا، دیت وہاں دینا نہیں ہے. اسی کو فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ یعنی مقتول من قوم عدو لکم تمہارے دشمن کے قوم سے ہو، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس کیا کرنا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. اگر غلام نہ پائے تو 60 روزے مسلسل رکھنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کفارہ تو اس کو دینا ہے، لیکن اس کو کیا نہیں دینا ہے؟ دیت نہیں دینا ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ. اچھا جی، اب جو قتل ہوا ہے وہ دارالحرب کا نہیں ہے، یا پھر یہ سمجھ لو دارالحرب کا ہی ہے، لیکن ایسا دارالحرب کا ہے کہ اسلامی جہاں حکومت ہے کہ نہیں، وہاں سے اور اس کا دارالحرب سے جہاں کا مقتول ہے، ان دونوں کے درمیان میں کافی زیادہ دوستانہ تعلق ہے. اب اگر مثال کے طور پر تم وہاں کسی کو قتل کر دیتے ہو، غلطی سے قتل ہو گیا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو جو معاہدہ ہوا تھا آپس میں وہ تو ٹوٹ جائے گا، ہے نا، امن و سلامتی ختم ہو جائے گا. اس لیے اس ملک کے رہنے والے کو جس سے معاہدہ ہو چکا، اگرچہ وہ دارالحرب ہے نا، اسلامی حکومت میں رہنے والا، اگر اس ملک کے رہنے والے کسی کو قتل کر دے، قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس صورت میں وہاں دونوں دینا پڑے گا. کیا؟ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور دیت بھی دینا پڑے گا، یعنی 100 اونٹ. اری بات سمجھ میں؟ اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر وہ مقتول ایسے قوم سے ہو، من قوم ایسے قوم سے، بینکم بینہم کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ایک عہد ہو، ایک کیا ہو؟ عہد و معاہدہ ہو. فدیۃ مسلمۃ، بس اللہ کہتا ہے کہ دیت دینا ہے، دیت ہے مسلمۃ جو پہنچانا ہے الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کی طرف. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور مومن غلام کو آزاد کرنا، یعنی دونوں دینا پڑے گا. نہیں، کیا دونوں دینا پڑے گا؟ دیت بھی دینا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. آری بات سمجھ میں؟ اچھا جی، اگر مثال کے طور پر دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت ہے، اب اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کسی کافر کو مار دیا تو تب کیا دینا پڑے گا؟ تو وہاں پر بھی دونوں چیزیں دینی پڑے گی. آری بات سمجھ میں؟ کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اسی طرح سے دیت بھی دینا پڑے گا. چونکہ وہ ہمارے ساتھ تو رہا نا، کسی کو بھی ناجائز قتل نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ کافر ہو، مسلم ہو، یہودی، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ناجائز قتل کرنا کسی کو جائز نہیں ہے. اسے فرمایا تو ایک مومن کے گردن کو چھڑانا ہے، مومن غلام کے گردن کو چھڑانا ہے. ہماری بات سمجھ؟ یا مومن یا مومنہ، یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا تو ایک باندی آزاد کرنا ہے. اگر اللہ نے فرمایا فمن لم یجد فصیام، پس جو شخص نہ پائے، فصیام شہرین، پس 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، متتابعین، کیسے؟ لگاتار. کیا نہ پائے؟ یعنی غلام کو نہ پائے، باندی کو نہ پائے، تب کی بات یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے. توبۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے معافی ہے. ایسا کرنے سے اللہ کی جانب سے کیا ہو جائے گا؟ معافی مل جائے گا. دیکھو، ایک آدمی کسی کو قتل کیا، بدلے میں قتل کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جب بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا تو کیا اللہ کے یہاں اس کو الگ سے سزا دی جائے گی؟ الگ سے سزا
نہیں دی جائے، کیونکہ اس نے جو غلطی کیا تھا ہے نا، اس غلطی کی سزا اس کو یہی ملی کہ اس کو بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ آری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو دنیا کے اندر ایک آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے فدیہ دے دیا، فدیہ بھی دے دیا اور کفارہ بھی ادا کر دیا، تو کیا اس آدمی کو اللہ کے جانب اللہ کے پکڑا جائے گا؟ نہیں پکڑا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ جو غلطی کیا اس کا بھرپائی تو کر دیا نا، اسی کو اللہ نے کہا دیا توبۃ من اللہ۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے، کفارہ دینے کی وجہ سے، دیت دینے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے کیا مل جاتی ہے؟ معافی۔ ٹھیک، وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ بس اس کا بدلہ جہنم، جہنم ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ قتل عمد کرنے والا، جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا آپ اس کے ورثہ نے اس سے یعنی قاتل سے بدلہ لیا، آری بات سمجھ میں، اس کو بدلے میں قتل کر دیا، قصاص، تو پھر اس پر سے جو قتل کا جو گناہ تو کیا ہو جاتا ہے؟ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسے فرمایا پس اس کا جزا جہنم ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ نے اس پر اللہ نے اس پر غضب فرمایا، ٹھیک، یا پھر یہ کرو کہ اللہ اس پر غصہ ہوا، وَلَعَنَهُ اور اس پر لعنت بھیجا، لعنت کیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب، کس کے لیے؟ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سفر میں رہو یا اللہ کے راستے میں رہو، فتبینوا بس خوب تحقیق کر لو۔ اصل اس آیت کریمہ کا پس منظر، شان نزول علماء کرام نے، مفسرین نے کئی لکھا ہے، ان میں سے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کچھ جماعت تھی، وہ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، راستے میں ایک شخص ان لوگوں کو نظر آیا جو پہاڑی کے اوپر بکریاں چرا رہا تھا، ہے نا، اس نے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آری بات سمجھ میں؟ اچھا، ان مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ ہم لوگوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ہمارا دل اپنے جانب مائل کرنے کے لیے اتنا بہترین انداز میں سلام کر رہا ہے، ایک دم قاعدے کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، آری بات سمجھ میں؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، کہ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف چال چلے گا، آری بات سمجھ میں، سازش کرے گا۔ تو قتل کرنے کے بعد اس کے پاس بکریوں کا جو ریوڑ تھا، ان بکریوں کے ریوڑ کو بطور مال غنیمت کے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا اور ساری باتوں کو بتا دیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو آدمی ظاہراً کلمہ پڑھ لے یا یوں کہہ لے کہ ہم نے اسلام کو اپنا لیا، پھر اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، دل کی بات کو تم جانتے نہیں ہو، ٹھیک۔ اسی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا ضربتم جب تم رہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس خوب تحقیق کر لو۔ کیا کرو گے؟ خوب تحقیق کر لو۔ ولا تقولوا لمن القا، اور اس شخص کو، لمن القا الیکم السلام، اور اس شخص کو جس نے تم پر السلام، سلام کو القا کا کیا، پیش کیا، ٹھیک۔ لا تقولوا مت کہو، کیا مت کہو؟ اللہ نے فرمایا لست مومنا، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ جس نے تمہیں سلام کیا، تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دیا، تو اس کے متعلق یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایمان والا ہے، دل کی حقیقت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اس طرح سے قتل نہیں کرنا چاہیے جب تک خوب واضح نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا خوب تحقیق کر لو، پہلے سمجھ بوجھ لو، اس کے بعد کیا کرو؟ قتل کرو۔ جب کچھ تمہیں اس میں دکھے کہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہو سکتا ہے، اس کے بعد تم کیا کرو؟ قتل کرو، ایسے قتل مت کرو۔ فرمایا
کہ تبتغون عرض الحیات دنیا، تم لوگ تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کو، فعند اللہ، بس بے شک اللہ کے پاس، مغانم کثیرۃ، بہت زیادہ مغانم مال غنیمت ہے، چونکہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا اور مال غنیمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھجوا دیا تھا، اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ بغیر دیکھے قتل مت کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، جب تم کو پتہ ہو جائے، خود تحقیق کر لو، آ رہی بات سمجھ میں، اس کے بعد جب تمہارے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ پکا سچا مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے اور مسلمانوں کا ایک نمبر کا دشمن ہے، تب قتل کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ کذالک کنتم، جہاں تک کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا تھا تم بھی اسی حال میں تھے، انہی کافروں کی طرح تم بھی تھے، تمہارے پاس بھی ایمان کا پلہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک۔ اسی کو فرمایا کہ اسی طرح تم لوگ تھے من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تم لوگوں پر احسان کیا، فتبینوا، بس خوب کیا کر لو، تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک وہ جماعت ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، اپنی کمائی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو گھروں میں بیٹھنے والے ان لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بہت اونچا ہے، ان کا جو ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اسی کو فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، ٹھیک، کہتے ہیں غیر اولی الضرر کے ترجمہ کر رہا ہوں، بغیر عذر کے، بغیر عذر کے، دیکھ رہے ہو نا، کہتے ہیں مومنوں میں سے بغیر عذر کے القاعدون بیٹھنے والے، ٹھیک، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنے جانوں سے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ پھر دیکھو لا یستوی کا ترجمہ سب سے لاسٹ میں کریں گے، ہم لوگ پہلے ترجمہ کر رہے ہیں کہ القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر کا، آ رہی بات سمجھ میں، بغیر عذر کے، ٹھیک، من المؤمنین، مومنوں میں سے، القاعدون، بیٹھنے والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، باموالہم، ٹھیک، اپنے مالوں کے ساتھ، آ رہی بات سمجھ میں، کہتے وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، باموالہم، ٹھیک، وانفسہم، جو اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، کن پر فضیلت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا علی القاعدین درجہ، کن پر؟ بیٹھنے والوں پر، جو گھروں میں آرام کر رہے ہیں ان پر ان کی فضیلت ہے، درجہ، کئی درجہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اتنا اونچا مقام ہے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، رات بھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے مقام کو نہیں چھو سکتے۔ فرمایا کہ القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجہ، کئی درجے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام کا تمام اللہ نے وعدہ کیا ہے تمام کے تمام سے اچھائی کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما، کیسی فضیلت دی ہے؟ بہت بڑی فضیلت دی ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی جانب سے درجات ہیں، ومغفرۃ، کن کے لیے درجات ہیں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں رہتے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے جس کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے بعد بھی جہاد میں نہیں جاتا، حالانکہ اس کے ملک میں جہاد ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھیانک وعیدیں بھی ہیں۔ فرمایا ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔